اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان کی ابتدا ہے اور خداوند عالم کے مقدس اور پاکیزہ مہینے میں خداوند عالم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے تمام کام کر سکیں کہ جس سے ہمیں خداوند عالم کی رضا بھی حاصل ہو اور اس کے معین کی ہوئی پاکیزہ ہستیوں کی طرف سے جو احکام ہمیں دیے گئے ہیں ہم ان احکام پر بھی عمل کر سکیں۔ یہ جو پروگرام والعصر کی خصوصی ٹرانسمیشن میں شروع کیا گیا ہے، اس پروگرام کا عنوان ہم نے رکھا ہے تاریخ کے جھروکوں سے۔ اس پروگرام میں ہم ہر روز آپ کے سامنے تاریخ انسانی کے وہ اہم ترین واقعات بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ جن کے ذریعے انسان اپنی زندگی میں ہدایت حاصل کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کو ترتیب دے سکتا ہے، کیونکہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ مبارک ہود کی آیت نمبر 120 ہے، جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے کہ اور اے رسول، پیغمبران ما سلف کے حالات میں سے ہم نے ان تمام قصوں کو تم سے بیان کیا جن سے ہم تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیں گے۔ انہی قصوں میں تمہارے پاس حق اور مومنین کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی آ گئی ہے۔ یعنی خداوند عالم اپنے حبیب سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو قصے ہم نے بیان کیے ہیں، یہ قصے اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے ذریعے ہدایت حاصل کریں، ان کے ذریعے دلوں کو مضبوط بنایا جائے، ان کے ذریعے نصیحت حاصل کی جائے۔ تو ہم تاریخ کے وہ تمام واقعات کے جن واقعات میں خود قرآن مجید بھی شاہد ہے، وہ آپ کے سامنے ان پروگراموں میں پیش کرتے چلے جائیں گے۔ ہم تاریخ انسانیت کی ابتدا سے ان چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کریں گے، اور ہر روز سفر کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس ماہ رمضان میں جہاں تک ممکن ہو سکے آپ کے سامنے تاریخ کی وہ تمام باتیں بیان کر دی جائیں کہ جن پہ خود قرآن مجید شاہد ہے، اور خداوند عالم نے ان باتوں کو اپنے کلام میں بھی جگہ دی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مصدقہ تاریخ وہی ہے کہ جس پہ خداوند عالم خود بیان کر رہا ہے، اور خداوند عالم خود اس کا گواہ بھی ہے، اس کا شاہد بھی ہے، اور اپنی کتاب میں اس نے ان تمام واقعات کو اور تاریخ کے ان تمام حصوں کو جگہ عطا فرمائی ہے۔ آج ہم ابتدا کرتے ہیں وہاں سے کہ جہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ خداوند عالم نے زمین پہ جو پہلا انسان بنا کے بھیجا، اس انسان کے بارے میں خداوند عالم نے سورہ مبارک بقرہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ بات شروع یہاں سے ہو رہی ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اس وقت کو یاد کرو اے میرے حبیب کہ جب خداوند عالم نے فرشتوں سے یہ کہا کہ ہم زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے جا رہے ہیں۔ یعنی انسان کو خداوند عالم نے یہ عزت اور شرف عطا فرمایا کہ اپنی خلافت کے لیے اس انسان کو چنا، اپنی خلافت کے لیے اس انسان کو منتخب کیا۔ اور جب اعلان خلافت انسان ہوا تو اس وقت وہ مخلوقات کہ جو انسان سے پہلے موجود تھیں، ان میں جو معصوم مخلوق تھی وہ ملائکہ تھے، فرشتے تھے۔ وہ جب انسان کے بارے میں اس اعلان کو سن رہے تھے تو اس وقت جو بات انہوں نے خداوند عالم سے کی، اس بات کو بھی خداوند عالم نے قرآن مجید میں جگہ عطا فرمائی، اور ان کے بیان کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا کہ جب یہ اعلان خلافت آدم، یا یوں کہوں کہ اعلان خلافت انسان ہو گیا، تو اس وقت فرشتوں نے یہ کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے میرے اللہ، زمین پر ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد بپا کرے گا، جو خون ریزی کرے گا۔ اور پھر اپنے بارے میں یوں کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بھی کرتے ہیں۔ یعنی فرشتے دلیل پیش کر رہے ہیں خداوند عالم کے سامنے یہ کہ ہم جسے تو بنانے جا رہا ہے اپنی تسبیح و تقدیس کے معاملے میں اس سے برتر اور اس سے بالا تر ہیں، تو اس کے مقابلے میں
ہمارے پاس زیادہ حق ہے کہ ہمیں یہ مسند خلافت نصیب ہو۔ اس کا مطلب یہ خلافت کوئی ایسا اہم ترین عہدہ ہے خداوند عالم کا کہ فرشتوں کی یہ چاہت ہے کہ وہ خلیفہ الہی بنے اور خداوند عالم کے اس عہدے پر وہ پہنچ سکیں، لیکن خداوند عالم نے بس ایک ہی لفظ میں انہیں جواب دیا، جس کے بعد فرشتوں کو مزید بولنے کی کوئی ہمت نہ رہی۔ خداوند عالم نے صرف اتنا جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اب کس کی جرت ہے کہ جب علیم و حکیم یہ کہہ دے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ تو پھر وہ فرشتے وہاں پہ خاموش ہو گئے، اور پھر اس کے بعد میں نہیں جانتا کہ کتنا وقت گزرا اور کتنا عرصہ گزرا، خداوند عالم نے فرشتوں پر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ آدم ان کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس مسند خلافت پر فائز ہو، خداوند عالم نے ایک کمرہ امتحان کا انتظام کیا۔ اس کمرہ امتحان میں ملائکہ کو بھی بلا لیا گیا، اس کمرہ امتحان میں حضرت آدم کو بھی بلا لیا گیا، اور وہ امتحان، وہ پرچہ، وہ ان دونوں کے سامنے پیش کر دیا گیا کہ اس پرچے کو حل کیا جائے۔ جو اس پرچے کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا وہ ہماری مسند خلافت پر براجمان ہوگا، وہ ہماری مسند خلافت پر بیٹھے گا۔ امتحان کیا تھا کہ خداوند عالم نے کچھ نام سامنے رکھے، آدم سے بھی کہا کہ وہ نام بتاؤ، فرشتوں سے بھی کہا کہ وہ نام بتاؤ۔ پہلے فرشتوں کا موقع دیا گیا کہ وہ نام بتائیں، تو انہوں نے جواب میں اتنا ہی کہا، فرشتوں نے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ اے میرے اللہ ہم تو بس وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتایا ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے، تو علیم بھی ہے اور تو حکیم بھی ہے۔ پھر خداوند عالم آدم کی جانب متوجہ ہو کر یہ ارشاد فرمایا کہ آدم انبئہم باسمائہم، تم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ تو پھر کیا ہوا؟ فلما انباءہم باسمائہم، تو آدم نے وہ تمام نام ان سب کو بتا دیے۔ تو اس وقت خداوند عالم نے پھر وہ جو دعویٰ فرمایا تھا اس دعوے کا پھر اعادہ فرمایا اور کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کیا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین و آسمان کے غیب جانتا ہوں۔ وہاں بھی خداوند عالم نے یہ کہا تھا کہ میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، جہاں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں زمین و آسمان کے غیب تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ تو اب جب اس امتحان میں حضرت آدم کو کامیابی ہو گئی، امتحان تھا کیا؟ یہاں پہ علماء کی مختلف آراء موجود ہیں، لیکن جو رائے شیخ سلمان قندوزی نے جناب المودت میں لکھی ہے وہ رائے یہ ہے کہ یہ نام ان پاکیزہ ہستیوں کے نام تھے کہ جنہیں خداوند عالم نے بعد میں عالمین کی ہدایت کے لیے معین فرمانا تھا۔ کچھ انوار تھے، ان انوار کے ساتھ ان اسماء کو نسبت دینی تھی۔ تو اس وقت حضرت آدم نے جب ان انوار کو دیکھا تو بتایا کہ اے میرے اللہ تو محمود ہے اور یہ محمد کا نور ہے، اے میرے اللہ تو اعلیٰ ہے اور یہ علی کا نور ہے، اے میرے اللہ تو فاطر ہے اور یہ فاطمہ کا نور ہے، اے میرے اللہ تو محسن ہے اور یہ حسن کا نور ہے، اے میرے اللہ تو قدیم الاحسان ہے اور یہ حسین کا نور ہے۔ جب ان انوار کے ساتھ ان پاکیزہ اسماء کو نسبت دے دی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اب وہ خلافت جو ہے جس کا اعلان پہلے سے ہی ہو چکا تھا، اب اس کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا، اور خداوند عالم نے جو پہلا حکم فرشتوں کو دیا وہ یہ تھا کہ میرے خلیفہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہ بات بھی خود خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب خداوند عالم نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ اس امتحان میں کامیابی کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کی باقاعدہ خلافت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہاں شیطان نے اس سجدے سے انکار کر دیا جس کا خداوند عالم نے لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے تکبر کیا اور وہ تھا ہی کافرین میں سے۔ اس کے بعد شیطان کو، ابلیس کو بارگاہ احدیت سے نکلنے کا حکم ہوا تو اس نے خداوند عالم سے مہلت مانگی۔ سورہ مبارک ہجر کی آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 38 میں یہ واقعات درج آپ کو ملیں گے۔ اس نے خداوند عالم سے مہلت مانگی کہ مجھے یوم یبعثون، یعنی جب دوبارہ سب کو زندہ کیا جائے گا، یعنی محشر تک، قیامت تک، اس نے خداوند عالم سے مہلت طلب کی، لیکن خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم تجھے مہلت دیتے ہیں لیکن یوم یبعثون تک نہیں، بلکہ الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم ہے اس وقت تک ہم تمہیں مہلت دیں گے۔ شیطان وہاں سے نکلا رجیم ہو کر، اور اس نے
وہاں پر یہ اعلان کیا بارگاہ الہی میں کہ میں لاغوینہم اجمعین، میں جو یہاں سے جا رہا ہوں تو میں ان تمام کو یعنی نسل آدم کو میں ان سب کو گمراہ کروں گا، انہیں صراط مستقیم سے، انہیں راہ حق سے ہٹاؤں گا۔ لیکن وہ بھی کچھ ہستیوں کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ میری اس چنگل میں، میری اس گمراہی کے جال میں نہیں آئیں گی، تو اسے بھی کہنا پڑا الا عبادک المخلصون، سوائے ان کے کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے۔ شیطان بارگاہ الہی سے نکل گیا اور آدم علیہ السلام کو خداوند عالم نے جنت میں رکھا، اور جنت میں جو ہے ان کی رہائش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں پہ ایک عجب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا زمین کے لیے تھا، کیونکہ ارشاد رب العزت ہی یہی ہو رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم نے آدم کو زمین کے لیے خلیفہ بنایا، زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا۔ تو پھر خداوند عالم نے جب حضرت آدم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تو پھر خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں کیوں رکھا؟ تو اس پہ علماء کرام نے جو اپنی توجیحات پیش کی ہیں وہ توجیہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اس لیے رکھا گیا کہ ایک ایسی جگہ آدم کو دکھا دی جائے کہ جہاں پہ وہ تمام سہولیات میسر ہیں کہ جو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ تو اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں وہ جگہ دکھائی جا رہی ہے؟ وہ جگہ شاید اس لیے دکھائی جا رہی ہے کہ اے آدم، یہاں پہ اس ماحول کو دیکھو اور زمین پر جا کر یہ ماحول تم اور تمہاری نسل بناؤ۔ یعنی یوں سمجھیے کہ یہ جو ذمہ داری خداوند عالم کی طرف سے حضرت آدم اور نسل آدم پہ رکھی جا رہی ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے زمین پہ جا کر زمین کو جنت بنانا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو وہ ماحول دکھایا گیا اور اس ماحول میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ لیکن وہاں سے نکلنے کی وجہ بھی جو قرآن مجید میں اور تفاسیر میں اور تاریخ کی کتابوں میں جو وجہ ملتی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ایک درخت، ایک شجرے کے قریب جانے سے خداوند عالم نے منع فرمایا، اور حضرت آدم اس شجرہ کے قریب گئے اور اس کی سزا کے طور پہ حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ اب یہاں پہ ایک نظریہ میں اپنے احباب کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ بات طے ہے اور واضح ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کسی قسم کی کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ایک چیز جس کے یہاں گنجائش ہے انبیاء کی، اسے کہتے ہیں ترک اولا۔ اب یہ ترک اولا کیا ہے، میں بس ایک جملے میں کوشش کروں گا کہ اس کی وضاحت کروں، اور پھر میں دوبارہ انہی تاریخ کے اوراق اور جنہیں قرآن مجید جن پر شاہد ہے ان کی جانب دوبارہ آپ کو متوجہ کروں گا۔ جو عرض ہے وہ یہ ہے کہ ترک اولا سے یہ مراد ہے کہ آپ نے ایک منزل پر پہنچنا ہے اور اس منزل پر جانے کے دو رستے ہیں۔ ایک رستہ وہ ہے کہ جو قریب ترین رستہ ہے جس پہ کم وقت لگے گا اور آپ پہنچ جائیں گے، اور ایک رستہ وہ ہے کہ جو اسی منزل پہ جاتا ہے لیکن وہ قریب نہیں ہے، اس کا فاصلہ بھی زیادہ ہے، اس پہ وقت بھی زیادہ لگے گا۔ تو اب نتیجہ تو دونوں کا یہ ہے کہ آپ منزل پر پہنچ جائیں گے، لیکن ان میں سے ایک اولا ہے اور دوسرا کمتر ہے، یعنی جو بہتر اور ایک کمتر۔ تو بہتر رستے کو چھوڑ کے کمتر رستے کا انتخاب اگر کر لیا جائے تو اسے کہتے ہیں ترک اولا۔ یہ کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ منزل پہ آپ بہر صورت پہنچ گئے، چاہے طویل رستے سے گئے یا مختصر رستے سے گئے، منزل پہ آپ پہنچ گئے۔ لیکن مختصر رستے کو کیونکہ ترک کیا، بہتر رستے کو ترک کیا، تو یہ ترک اولا کہلاتا ہے۔ تو انبیاء کرام کے یہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہاں ترک اولا وہاں پہ موجود ہے۔ تو یہاں پہ علماء کرام نے جس درخت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، وہ انہوں نے یہ لکھا کہ اس درخت سے مراد ایک مانوی تفسیر ہے شجرہ، اور اس سے مراد جو ہے وہ حسد ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو دیکھا اور اپنی سکونت اور اپنی رہائش کو دیکھا تو ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں خداوند عالم کی سب سے افضل ترین مخلوق ہوں، کیونکہ تمام فرشتے بھی ان کے سامنے سجدہ ریز ہو چکے ہیں، مجھ سے بہتر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن پھر جب خداوند عالم نے یہ بتایا کہ نہیں، کچھ ہستیاں ہیں کہ جو تم سے بلند و بالا ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آلین کے معنوں میں بھی آیا ہے، تو اس وقت یہ ایک فطری بات ہے کہ ان میں ایک وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا یا میں بھی ان جیسا ہو جاتا۔ تو خداوند عالم کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ کوئی ان جیسا ہونے کی خواہش کرے، تو اس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ اب جب وہ زمین پر تشریف لائے تو زمین پر آ کر انہوں نے خداوند عالم سے معافی مانگنا شروع کر دی، توبہ کرنا شروع کر دی، اور بار بار یہ کہتے رہے کہ میرے اللہ، اگر تو نے میری اس توبہ کو قبول نہ کیا تو پھر میں ظالمین میں سے ہو جاؤں گا، میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو پھر خداوند عالم نے کرم فرمایا اور حضرت جبریل تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر حضرت
آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات تعلیم فرمائے، اور وہی کلمات تھے کہ جن کلمات کا ذکر پہلے سے حضرت آدم علیہ السلام خداوند عالم کے سامنے کر چکے تھے۔ اس امتحان میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے حضرت جبریل نے کہا کہ انہی ناموں کو یاد کرو اور انہی کی ذریعے خداوند عالم سے معافی اور توبہ طلب کرو۔ جب حضرت آدم نے معافی اور توبہ طلب کی تو خداوند عالم نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور اس کے بعد ان کی ملاقات حضرت حوا سے بھی ہو گئی۔ جب جناب حوا سے ان کی ملاقات ہو گئی تو اب دو بیٹے ان کے یہاں پیدا ہوئے، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل۔ جب وہ دونوں اپنی زندگی کے اس حصے کو پہنچے کہ اب وہ صحیح کے قابل ہو گئے تو نظر یہ آ رہا تھا کہ حابیل متقی و پرہیزگار بھی ہے، خداوند عالم کی جانب متوجہ بھی ہے، جبکہ قابیل اس سے ایک مختلف اپنی روش رکھتا تھا۔ تو اب ان دونوں کے درمیان ایک جگہ پر ایک یوں سمجھیے کہ جانشینی یہ حضرت آدم کے لیے ایک امتحان ہوا، ایک مقابلہ ہوا، اور کہا گیا کہ اپنے اپنے قربانی لے کر آؤ، جس کی قربانی خداوند عالم قبول کر لے گا وہی حضرت آدم کا جانشین ٹھہرے گا۔ تو اب دونوں اپنی اپنی قربانیاں لے کر آئے۔ حضرت حابیل جو ہے وہ اپنے ریوڑ میں سے سب سے اچھا گوسفند لے کر آئے، اور دوسری جانب جو قابیل تھا اس کے پاس جو غلہ جو اناج پڑا ہوا تھا اس میں سے جو گلا سڑا اناج تھا اس کو وہ لے کر آیا، اور جب خداوند عالم کی بارگاہ میں وہ پیش کی گئیں قربانیاں تو آسمان سے ایک بجلی نازل ہوئی کہ جس کی وجہ سے وہ اناج جل کے راکھ ہو گیا، اور وہ جو گوسفند تھا اسے خداوند عالم نے آسمان پر اٹھا لیا۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو اب جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو اب قابیل جو ہے وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا، اور ایک دن موقع پا کر اس نے حضرت حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد وہ لاشے کو اٹھا کے 40 دن پھرتا رہا، اور 40 دن کے بعد پھر آسمان سے ایک پرندہ آیا، اور اس پرندے نے طریقہ بتایا کہ کیسے کسی شخص کو زمین میں دفن کیا جائے۔ تو پھر قابیل نے حضرت حابیل کو زمین میں دفن کیا، اور اس کے بعد کسی علاقے میں جا کے وہ آباد ہو گیا، اور وہیں پہ اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم مسلسل اپنے بیٹے کے غم میں گریہ وزاری کرتے تھے، جناب حوا گریہ وزاری کرتی تھی، تو پھر خداوند عالم نے 2 بیٹے اور عطا فرمائے، شیس اور یافس۔ ان دونوں بیٹوں کے لیے پھر جنت سے 2 حوریں نازل ہوئیں، نزلہ اور مزلہ۔ ان دونوں بھائیوں کی ان حوروں کے ساتھ شادیاں ہوئیں، اور اس طرح نسل انسانیت آگے بڑھنا شروع ہو گئی، اور یہ انسانوں کا سلسلہ اس زمین پر آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک اور پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے جن کا نام حضرت ادریس علیہ السلام تھا۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ شخصیت ہیں تاریخ انسانیت کے اندر کہ جس نے پہلی دفعہ تہذیب کی، تمدن کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے لباس سی کے پہننا سکھایا۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے کاؤنٹنگ کی، گنتی کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ کاشتکاری کو ایک علم کے طور پر متعارف کروایا۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی تھے کہ جن سے تمدن، تہذیب کا آغاز ہوا۔ معزز ناظرین، آج کی حد تک ہم تاریخ کے جس جھروکے سے جھانکے جو منظر ہمیں دکھائی دیا وہ منظر ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور آپ کو بھی اس منظر میں شامل رکھا۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ یہیں سے آگے سلسلہ لے کر چلیں گے۔ آج کی حد تک باقر نقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔